أسألك يا من هو الله الذي نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تعلیمات قرآن سیریز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ الحمدللہ قرآن حکیم کے ایک ایک پارے کے مضامین کو ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں ایک ایک نشست میں۔ آج انشاءاللہ 10ویں پارے کے حوالے سے گفتگو آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ہمیشہ کی طرح سب سے پہلے آپ کے سامنے تعارف پیش خدمت ہے، اور تعارف کے حوالے سے سب سے پہلی بات قرآن کریم کے پارہ نمبر 10 کا مطالعہ انشاءاللہ آج ہم کریں گے۔ مزید برآں سورۃ الانفال رکوع نمبر 5 تا سورۃ التوبہ رکوع نمبر 11، یہ رکوع ہیں انفال اور سورۃ توبہ کے، جن کا تجزیہ اور مطالعہ آپ کے سامنے رکھا جائے گا۔ آیات کا بھی ذکر کر دیتے۔ سورۃ الانفال آیت نمبر 41 تا سورۃ التوبہ آیت نمبر 93، یہ وہ آیات ہیں ان دو صورتوں کی جو 10ویں پارے میں شامل ہیں۔ ناظرین کرام تعارف کے بعد مقاصد مطالعہ کی طرف چلتے ہیں۔ کیا مقاصد ہوتے ہیں؟ ہر مرتبہ سیم ہی ہوا کرتے لیکن دہرا لیتے ہیں۔ سب سے پہلی بات پارہ نمبر 10 کی آیات کے مضامین کا جائزہ، تاکہ پورے پارے کے جو مضامین ان کا ایک اوور ویو ہمارے سامنے آ جائے۔ منتخب آیات کا مطالعہ آج بھی آپ کے سامنے چند آیات کے حوالے سے رکھا جائے گا انشاءاللہ، اور زیر مطالعہ آیات میں بیان شدہ اہم اوامر و نواہی کا تذکرہ، ڈوز اینڈ ڈونٹس کا بیان بھی 10ویں پارے کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھیں گے۔ چلتے ہیں باقاعدہ پروگرام کی ترتیب کے مطابق آگے اور تجزیہ سمجھتے ہیں سورۃ الانفال کے مضامین کے حوالے سے۔ پہلے سورت کے مضامین کا اوور ویو، پھر جو آیات سورہ انفال کی 10ویں پارے میں شامل ہیں ان کا تجزیہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ بنیادی طور پر 3 باتیں ہیں جو پچھلے پروگرام میں بھی آپ کے سامنے سورہ انفال کے تعلق سے رکھی گئی تھی۔ پہلی بات غزوہ بدر پر تبصرہ، تفسیری ہدایات اللہ تعالیٰ نے بلکہ تفسیری تبصرہ اس صورت میں بدر کے تعلق سے عطا فرمایا۔ مزید برآں قتال اور مال غنیمت کے بارے میں ہدایات یہ بھی عطا ہوئیں، کیونکہ پہلا باقاعدہ مارکہ ہوا بدر کا اہل ایمان و کفار کے درمیان، تو قتال کے تعلق سے اور مال غنیمت کا معاملہ بھی پہلی مرتبہ ہوا، ہدایات عطا ہوئیں۔ اور اہل ایمان کی صفات سورہ انفال کے شروع میں بھی ہم نے سمجھی، اور سورہ انفال کے آخر میں بھی اس کا تذکرہ آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ۔ یہ تو پوری سورت کے مضامین کا جائزہ تھا۔ اب آئیے سورہ انفال کی وہ آیات جو 10ویں پارے میں شامل ہیں ان کا تجزیہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اور ایک ایک دو آیات کا تجزیہ کر کے ان موضوعات یا مضامین کو سمجھتے ہیں جو پورے پارے میں بیان کیے گئے ہیں۔ سورہ انفال آیت نمبر 41 سے بیان شروع کرتے ہیں۔ مال غنیمت کی تقسیم کا حکم، اور یہاں بتا دیا گیا کہ ایک حصہ 1/5 20% وہ بیت المال کی طرف جائے گا، اور وہ رسول اللہ علیہ السلام کے رشتہ داروں کو بھی عطا ہوگا، اور عام مسلمانوں میں سے جو حاجت مند ان کی حاجات کو پورا کرنے کے لیے استعمال ہوگا، اور 4/5 یا 80% کہہ لیجئے وہ مجاہدین میں تقسیم کیا جائے گا۔ پھر سورہ انفال کی آیات 42 سے 44، بدر کا معرکہ اللہ کی طرف سے طے تھا۔ بتایا گیا اگر تم خود طے کرنے بیٹھتے تو کبھی یہ معاملہ طے نہ ہوتا، اللہ ہی نے چاہا کہ اب یہ ٹکراؤ ہو کر رہے، اور حق کا حق ہونا اور باطل کا باطل ہونا ثابت ہو جائے۔ پھر آیات 45 سے 47، دوران جنگ مسلمانوں کے لیے ہدایات، صبر کی تلقین اور ڈٹے رہنے کی تلقین، فرار اختیار نہ کیا جائے اس بات کی تلقین، اور کثرت سے اللہ کا ذکر کیا جائے اس بات کی ہدایات عطا کی گئی ہیں اس موقع پر۔ پھر آیت نمبر 48، شیطان کی دھوکہ دہی۔ شیطان بھی انسانی شکل میں مشرکین کے لشکر میں شامل تھا، مگر جب اس نے فرشتوں کا نزول دیکھا تو وہاں سے جھوٹ بول کر بھاگنے لگا، کہنے لگا میں تو اللہ کا خوف کرتا ہوں۔ پھر آیت نمبر 49، منافقانہ طرز عمل، اور منافقانہ طرز عمل سے ایک مراد یہ ہے کہ دعویٰ کچھ ہے اور دل میں کچھ ہو، یا دعویٰ کچھ کیا جا رہا ہو اور عمل اس کے برعکس کیا جا رہا ہو، یا یہ ہے کہ اللہ کی راہ سے فرار اختیار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہو، یہ بھی منافقانہ ایک طرز عمل ہے۔ اور مشرکین کی طرف یہ معاملہ ہوا کہ ان میں سے کئی لوگ اپنے سرداروں کے خوف کی وجہ سے لڑنے کے لیے آئے تھے، نہ کہ یہ کہ ان کے دل میں کوئی جذبہ تھا جانیں پیش کرنے کا۔ اس کے بعد سورۃ الانفال کی آیات 50 تا 52، اذیت ناک موت کا بیان ہے، ایسی موت کے جو اللہ کی نافرمانی میں آ رہی ہو، ایسی موت وہ کہ جو حق کی مخالفت میں آ رہی ہو، ایسی موت سے بری موت کیا موت ہوگی، اللہ تعالیٰ برے انجام سے ہماری حفاظت فرمائے۔ پھر آیات 53 تا 54، ناشکری سے نعمت چھن جاتی ہے، وہ لوگ کہ جو اپنے آپ کو ہدایت پر ثابت قدم نہ رکھیں اور جانتے بوجھتے دنیا کی محبت میں ڈوبنے کی کوشش کریں، ان کو ہدایت سے دور کر دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد آیات 55 تا 57، یہود کی عہد شکنی کا بیان۔ اول جب نبی اکرم علیہ السلام مدینہ شریف تشریف لائے
اور معاہدے ہوئے یہود سے، تو معاہدے تو کر لیے مگر بار بار ان یہود کے قبائل نے خلاف ورزی کی، تو قرآن نے یہ بھی کہا کہ پھر ان کو سزا دی جائے تاکہ آئندہ کوئی عہد کی خلاف ورزی کی کوشش کر کے مسلمانوں کو نقصان نہ پہنچائے۔ پھر آیت نمبر 58، عہد یافتہ فریق کے خلاف کارروائی نہ کی جائے۔ بڑی اہم ہدایت عطا کی گئی اہل ایمان کو، مسلمانوں کو کہا گیا مشرکین سے اگر تمہارا کوئی معاہدہ ہے تو اس معاہدے کو ختم کر دو، اور اس کے بعد اگر ان کے خلاف کوئی کارروائی کرنی ہے تو کارروائی کر سکتے ہو۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اوپر معاہدہ ہو اور اندر خانے در اندازی کی جائے، کسی کے خلاف خفیہ کارروائی کی جائے۔ اس کے بعد آیات 59 تا 60، جنگ کے لیے بھرپور تیاری کرنے کا حکم، مسلمانوں کو حکم دیا گیا جو استطاعت اللہ نے تمہیں عطا فرمائی قوت میں سے اور پلے ہوئے گھوڑوں میں سے ان کو تیار رکھو اور اپنے اور اللہ کے دشمنوں کو مرعوب کرنے کی کوشش کرو۔ یہ ہدایات اس مقام پر عطا کی گئی، بعد میں بھی بات کریں گے انشاءاللہ۔ اس کے بعد آیات 61 تا 62، دشمنوں کی طرف سے صلح کی پیشکش قبول کر لی جائے۔ اگر دشمن مائل ہو جائے صلح کی طرف تو اسلام جنگ برائے جنگ کی بات نہیں کرتا، کہا گیا کہ تم بھی صلح کر لو۔ اس کے بعد آیات 63 تا 64، ساتھیوں کے درمیان الفت اللہ کے فضل ہی سے ممکن ہے۔ یہاں تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا اے نبی، اللہ کے فضل سے ہی ممکن ہوا کہ یہ صحابہ ان میں الفت اور یہ آپ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ تو ایمان والوں کے درمیان الفت کا پیدا ہونا یہ اللہ ہی کی طرف سے ہے اور اسی کے فضل سے ممکن ہے، گویا اسی کے فضل کی تلاش اور اس کو مانگنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ پھر آیات 65 تا 66، قوت ایمان قلیل مومنوں کو کثیر کافروں پر غالب کر دیتی ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے تعداد کا بھی ذکر کیا اور کم از کم یہ بتایا کہ اگر ایک کے مقابلے میں 2 کفار بھی ہوں تو ایمان والوں کو ڈٹے رہنا ہے، اور یاد رہے کہ تمہارا بھروسہ تمہاری قوت بازو یا تعداد یا تیاری پر نہ ہو بلکہ تمہاری نگاہ اللہ کی طرف ہو۔ تو چاہے تم تعداد میں کم ہو مگر تمہارا ایمان پکا ہے، تمہارا توکل اللہ پر ہے، تو کامیابی تمہاری ہوگی اور اللہ کی نصرت کی وجہ سے ہوگی۔ اس کے بعد آیات 67 تا 69، کافروں کو قیدی بنانے پر اظہار ناراضگی۔ بدر کا موقع تھا، قیدی بنا لیا گیا، اس پر تفصیلی ہدایات عطا کی گئیں۔ اصولی بات یہ تھی کہ اچھی طرح جنگ کا خاتمہ ہی نہ ہوتا بلکہ ان کی قوت کا خاتمہ ہو جاتا، تب قیدی بنانے کی اجازت ہوتی۔ یہ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں ذکر آتا ہے 26 پارے میں، البتہ اللہ تعالیٰ نے معافی کا اعلان بھی فرمایا۔ پھر آیات 70 تا 71، قیدیوں سے اظہار شفقت۔ 70 کے قریب مشرکین قیدی بنائے گئے مگر ان کو بھی بتایا گیا کہ اگر ان میں کوئی خیر ہوگا اور آگے اللہ ان کو ایمان کی دولت عطا فرما دے گا تو ایمان کی دولت بہت بڑی دولت ہے، اس فدیے کے مقابلے میں جو آج ان کو پیش کر کے اپنے آپ کو چھڑانا ہوگا، یعنی قیدیوں کو۔ اس کے بعد آیات 72 تا 73، دوستی کا معیار رشتہ ایمان کو بناؤ۔ ایمان والوں کی قلبی دوستی ایمان والوں کے ساتھ ہو سکتی ہے، کافروں کے ساتھ نہیں ہو سکتی، تو دوستی کا معیار رشتہ ایمان کو بناؤ، اس کی تلقین۔ اور آخری 2 آیات ہیں سورہ انفال کی آیات 74 تا 75، بندہ مومن کی ظاہری صفات کا بیان۔ انفال کے شروع میں باطنی صفات کا ذکر تھا، اللہ کی یاد سے دل کا کانپ اٹھنا اور اللہ کا ذکر ہو، قرآن کی تلاوت و ایمان میں اضافہ ہونا اور اللہ ہی پر توکل ہونا، اور آخر میں صورت کے ہجرت کا ذکر ہے، جہاد کا ذکر ہے، اللہ کی راہ میں جنگ کا ذکر ہے۔ یہ ظاہری صفات اہل ایمان کی اللہ تعالی ہم سب کو عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، الحمدللہ سورۃ الانفال کی وہ آیات جو 10ویں پارے میں شامل ہیں ان کا تو تجزیہ مکمل ہوا۔ اب چند منتخب آیات جو سورہ انفال کی 10ویں پارے میں ہیں ان کا مطالعہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ سب سے پہلے سورہ انفال آیات 45 سے 46 کا مطالعہ پیش خدمت ہے۔ قتال کے لیے اہم ہدایات ارشاد ہو رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون واطیعوا اللہ ورسولہ ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ریحکم واصبروا ان اللہ مع الصابرین۔ ترجمہ، مومنوں، جب کفار کی کسی جماعت سے تمہارا مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو اور اللہ کا بہت ذکر کرو تاکہ کامیابی پاؤ، اور اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر چلو اور آپس میں جھگڑا نہ کرنا۔ اگر ایسا کرو گے تو تم بزدل ہو جاؤ گے اور تمہارا رعب جاتا رہے گا، اور صبر سے کام لو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ 2 اہم باتیں، ثابت قدم رہنے کا ذکر آیا اور اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے کا بیان ہوا، یعنی میدان سج گیا تو اب چھوڑنا نہیں میدان کو۔ حدیث میں ہے
ساتھ ہلاک کرنے والی باتوں میں یہ بات بھی داخل ہے کہ میدان قتال کو چھوڑ کر کوئی مسلمان فرار اختیار کر لے، یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ تو ثابت قدم رہنا، اور ہاں اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا۔ کیوں؟ اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا تو اللہ کی نصرت تمہارے شامل حال ہوگی، تب تمہیں کامیابی عطا ہوگی۔ یہ ہے اصل بات اہل ایمان کے لیے۔ دوسری اہم ہدایت اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی اطاعت کرنا، ورنہ کیا ہوگا؟ اگر تم نے نافرمانی کی تو تمہارے اندر بزدلی پیدا ہو جائے گی، آپس میں جھگڑا کیا، جماعت کے نظم کو تم نے اگر بریک کرنے کی کوشش کی تو تمہارا روب ختم ہو جائے گا۔ یہ بتایا جا رہا ہے ایمان والوں کو۔ تو اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی اطاعت کا حکم۔ کیوں؟ اللہ کی مدد باغیوں اور نافرمانوں کے لیے نہیں، اللہ کی مدد اطاعت کرنے والوں اور فرمانبرداروں کے لیے ہے۔ مزید برآں بتایا گیا تمہارا روب پھر ختم ہو جائے گا، اور مزید فرمایا گیا کہ صبر سے کام لو۔ یہاں صبر کیا ہے؟ جو مشقت اٹھانا پڑے اٹھاؤ، اللہ کی راہ میں جو مشکلات آئیں ان کو جھیلو، برداشت کرو، تب اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہوگی۔ یہ ہدایات ہیں جو میدان جنگ کے تعلق سے اہل ایمان کو عطا ہو رہی ہیں، اور غور کیجئے میدان جنگ میں بھی اللہ کا ذکر، میدان جنگ میں بھی اللہ اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی اطاعت کا حکم ہے۔ پھر اگلی آیت ہے جس کا انتخاب کیا گیا سورہ انفال کی آیت نمبر 58، معاہدے کی پاسداری، اس کی تلقین ہے۔ ارشاد ہوا وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ۔ ترجمہ، اور اگر تم کو کسی قوم سے خیانت کا اندیشہ ہو تو ان کا عہد انہی کی طرف پھینک دو، یعنی معاہدہ توڑ دو اور برابر کا جواب دو۔ کچھ شک نہیں کہ اللہ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یہ آیت نمبر 58 کا ترجمہ ہے۔ ایمان والوں کو بتایا جا رہا ہے اگر کسی سے معاہدہ ہے تو معاہدے کی پاسداری اہم بات ہے، اس کے خلاف کوئی اقدام نہ کرنا، اور کسی قوم کے خلاف اقدام کرنا ہو البتہ اس سے معاہدہ ہے تو معاہدہ پہلے توڑو، علل اعلان ختم کرو، اس کے بعد جو چاہو ان کے خلاف اقدام کر سکتے ہو۔ جنگ کے لیے بھی اور دشمن کے خلاف اقدام کے لیے بھی ہمارا دین اس قدر قیمتی ہدایات عطا فرماتا ہے۔ یہ اسلام کی خوبصورت تعلیمات۔ اس کے بعد ایک اور اہم آیت سورہ انفال کی آیت نمبر 60، قتال کے لیے تیاری، اس کا حکم عطا ہو رہا ہے۔ ارشاد ہوا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمْ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ۔ ترجمہ، اور جہاں تک ہو سکے تم زیادہ سے زیادہ طاقت اور تیار بندھے رہنے والے گھوڑے ان کفار کے مقابلے کے لیے مہیا رکھو، تاکہ اس کے ذریعے اللہ کے دشمنوں اور اپنے دشمنوں کو خوفزدہ رکھ سکو، اور ان کے سوا اور لوگوں کو بھی جنہیں تم نہیں جانتے، اور اللہ جانتا ہے۔ یہ ہے بڑا پیارا حکم، بڑا قیمتی حکم جنگ کی تیاری کے اعتبار سے۔ دو باتیں آئیں، قوت میں سے جو ہو، زیادہ سے زیادہ طاقت میں سے جو میسر آئے اس کی تیاری کرو، اور پلے ہوئے گھوڑوں میں سے۔ گھوڑے اب بھی دنیا کے بعض علاقوں میں اور افواج میں کچھ مقامات پر استعمال کیے جاتے ہیں۔ حدیث میں ہے کہ اس گھوڑے کی پیشانی کے ساتھ برکت اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے رکھ دی۔ البتہ یہ جو من قوہ کا لفظ آیا تو حدیث میں آئے کہ قوت جو ہے وہ پھینکنے میں ہے۔ اس دور میں نیزہ تھا، بھالا تھا، وہ پھینکا جاتا تھا۔ آج بلٹ بھی ہوگا، آج میزائل بھی ہوگا، اور آج بم بھی ہو سکتا ہے، لیکن دین یہ بھی بتا رہا ہے، قرآن یہ بھی بتا رہا ہے کہ اس تیاری کا ایک اہم مقصد اور حاصل کیا ہے؟ اللہ کے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو مرعوب رکھنا۔ ناظرین کرام، آپ کو یاد ہوگا 14 مئی 1998 بھارت نے ایٹمی دھماکے کرنے کا اعلان کیا، بلکہ کر ڈالے، اور 15 مئی کو واجپئی وزیر اعظم جو تھا بھارت کا، اس کا بیان آیا کہ ہم پاکستان کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ 28 مئی 1998 کو ہم نے اعلان کیا کہ ہم بھی بنا چکے ہیں، تو 29 مئی کی صبح کو واجپئی کا بیان آیا کہ یس وی آر ریڈی فار ٹیبل ٹاکس۔ یہ ہے اس ڈیٹرنٹ جو اللہ نے آج چھپڑ پھاڑ کر اس ساری امت مسلمہ میں سے پاکستان کو عطا فرمایا، کہ یہ ڈیٹرنٹ بڑی نعمت ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی، محض جنگ کے لیے ہی نہیں بلکہ اپنے دشمنوں کو مرعوب رکھنے کے لیے بھی یہ ڈیٹرنٹ اور یہ تیاری تمہارے پاس ہونی چاہیے۔ اور آج چھپڑ پھاڑ کر اللہ نے جو قوت ہمیں عطا فرمائی، یہ گویا کہ امت مسلمہ کے بہاف پر امت کی امانت ہمارے پاس ہے۔ اللہ ہمارے حکمرانوں کو بھی اور ہماری افواج کو بھی اور ہماری عوام کو بھی اس طاقت کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر یہ طاقت اللہ نے عطا فرمائی تو وہ مقاصد بھی سامنے رہیں جو مقاصد اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر بیان فرمائے۔ اس کے بعد اگلی اور آخری آیت جس کا انتخاب کیا گیا وہ سورہ انفال کی آیت نمبر 74 ہے۔ سچے اہل ایمان کون؟ ان کی ظاہری
دکھائی دینے والی صفات کا بیان آ رہا ہے۔ ارشاد ہوا والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرۃ ورزق کریم۔ ترجمہ، اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا اور جنہوں نے ہجرت کرنے والوں کو جگہ دی اور ان کی مدد کی، یہی لوگ پکے مومن ہیں، ان کے لیے اللہ کے ہاں مغفرت اور رزق کریم ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے۔ ایمان صرف قول ہی کا نام نہیں، اقرار ہی کر لینے کا نام نہیں، وہ تصدیق قلبی کا نام بھی ہے۔ اقرار باللسان بھی ضروری اور تصدیق بالقلب بھی لازمی، اور جب دل میں ایمان واقعتاً ہو، تصدیق والا ایمان، تو پھر عمل ثبوت پیش کرتا ہے۔ کبھی اللہ کی راہ میں ہجرت کا موقع بھی آئے گا، کبھی جہاد کا موقع بھی آئے گا۔ ہجرت روزانہ تو یہ ہے بندہ گناہوں سے دور ہو جائے، اور انتہا یہ ہے گھر بار بھی چھوڑنا پڑے تو چھوڑ دے۔ جہاد روزانہ ہے نفس کے خلاف، شیطان کے خلاف، بگڑے ہوئے معاشرے کے خلاف، اور یہ جہاد کبھی جنگ کی صورت بھی اختیار کر سکتا ہے۔ یہ وہ اعمال ہیں جو بندہ مومن کی صفات کے طور پر اس مقام پر بیان ہوئے۔ اللہ ہمیں ان تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، الحمدللہ سورہ انفال کی جو منتخب آیات آپ کے سامنے پیش کرنا مقصود تھی، ان کا مطالعہ آپ کے سامنے رکھا گیا۔ اب ہمیشہ کی طرح اس سورت کے بھی اوامر و نواہی آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ پہلے سورۃ الانفال کی وہ آیات جو 10ویں پارے میں شامل ہیں، ان میں آنے والے اوامر یعنی ڈوز کا ذکر کرتے ہیں، جن کاموں کے کرنے کی تلقین دین نے ہمیں کی ہے۔ سب سے پہلی بات، مال غنیمت کی تقسیم، آیت نمبر 41 اس میں اس کا حکم آیا ہے۔ میدان جنگ میں ثابت قدمی اختیار کرنا، آیت نمبر 45۔ کثرت ذکر الہی، آیت نمبر 45، جنگ کے حوالے سے ہدایات ہم نے سمجھی تھیں۔ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، آیت نمبر 46۔ صبر، آیت نمبر 46 میں ذکر۔ اللہ پر توکل، آیت نمبر 49 میں اس کا ذکر۔ عہد کو ختم کرنا ہو تو علی الاعلان کیا جائے، آیت نمبر 58، اس کا ہم نے مطالعہ بھی کیا تھا۔ جنگی تیاری کرنا، آیت نمبر 60، اس کا بھی ہم نے مطالعہ کیا۔ انفاق فی سبیل اللہ یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، آیت نمبر 60 میں ہی اس کا حکم ہے۔ صلح پر آمادہ لوگوں سے صلح کرنا، آیت نمبر 61، اس کا اشارہ بھی پہلے کیا گیا تھا۔ قتال کے لیے آمادہ رہنا، آیت نمبر 61، جب پکار لگ جائے تو پھر تنگی نہ ہو دل میں، آدمی پیش کر دے اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں۔ حلال طیب شے کا استعمال، آیت نمبر 69۔ تقوی اختیار کرنا، آیت نمبر 69۔ ایمان و ہجرت کا ذکر اور تلقین، آیت نمبر 72۔ مال و جان سے راہ الہی میں جہاد، آیت نمبر 72۔ اہل ایمان ساتھیوں کی نصرت یعنی مدد کرنا، آیت نمبر 72۔ دوستی ایمان کی بنیاد پر کرو، آیت نمبر 72۔ رحمی رشتوں کی پاسداری، آیت نمبر 75۔ رحمی رشتوں کے حقوق ادا کرنے کی تلقین کی گئی۔ ناظرین کرام، اس کے بعد چلتے ہیں سورہ انفال کی وہ آیات جو 10ویں پارے میں شامل ہیں اور ان میں آنے والے نواہی یعنی ڈونٹس کا بیان۔ رائے حق میں ہمت ہارنا، آیت نمبر 43۔ نظم جماعت میں جھگڑنا، آیت نمبر 46، یعنی اپنے امیر کی بات نہ ماننا اور اس سے جھگڑا کرنے بیٹھ جانا۔ دکھاوا اس سے منع کیا گیا ہے شریعت میں، آیت نمبر 47 میں ذکر ہے۔ اللہ کے راستے سے روکنا، آیت نمبر 47۔ شیطانی فریب میں آ کر برائی کو اچھا سمجھنا، آیت نمبر 48۔ بڑے شوگر کوٹڈ انداز میں برائی کو بڑا خوشنما بنا کر شیطان پیش کرتا ہے، اس سے بچنے کی تلقین ہے۔ آیات الہی کا انکار، آیت نمبر 52۔ ہدایت کی نعمت سے دور ہونا، آیت نمبر 53۔ عہد کو توڑنا، آیت نمبر 56۔ خیانت، آیت نمبر 62 میں ذکر ہے، اسے بھی روکا گیا ہے دین میں۔ دنیا کا طالب ہونا، آیت نمبر 67 میں اس کا ذکر آیا۔ ناظرین کرام، الحمدللہ سورۃ الانفال میں آنے والے اوامر اور نواہی کا بیان بھی مکمل ہوا۔ اس کے بعد سورہ توبہ کا آغاز کریں گے، البتہ ہمیشہ کی طرح گزشتہ سورت اور اب مزید جو اگلی سورت کا آغاز ہو رہا ہے ان کا ربط بھی آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ ربط سورت کے حوالے سے 2 باتیں نوٹ فرمائیے گا۔ پہلی بات، سورۃ الانفال میں مشرکین مکہ کے لیے عذاب کی پہلی قسط غزوہ بدر کا بیان تھا۔ یہ پہلی قسط تھی مشرکین کے لیے، 70 مشرک قتل ہوئے، 70 قیدی بنائے گئے۔ بدر کا بیان انفال میں تھا۔ سورۃ التوبہ میں مشرکین عرب کے لیے حتمی سزا
اور سرزمین عرب پر غلبہ دین کا ذکر ہے۔ دو باتیں ہیں، مشرکین عرب کے لیے حتمی سزا بیان کی جا رہی ہے، 4 مہینے کی مہلت دی جائے گی، پھر بھی حق قبول نہیں کریں گے، ان کی گردنیں اڑانے کا حکم۔ یہ بڑی سخت اور بھاری بات اس مقام پر سورہ توبہ میں بیان ہوئی۔ اور نمبر 2، سرزمین عرب پر اللہ کے دین کا غلبہ ہوگا۔ بدر سے جو محنت شروع ہوئی قتال کی، اب اس کا مقصد پائے تکمیل کو پہنچے گا، اللہ کے دین کا غلبہ۔ یہ بیان سورہ توبہ میں آئے گا انشاءاللہ تعالی۔ ناظرین کرام، اس کے بعد ہمیشہ کی طرح سورہ توبہ کے مضامین کا بھی تجزیہ پہلے ایک اوور ویو کی صورت میں آپ کے سامنے رکھتے ہیں، پھر آیات کی صورت میں تجزیہ پیش کریں گے۔ سورہ توبہ کی پہلی 6 آیات جو کہ پہلا رکوع ہے، سن 9 ہجری میں مشرکین عرب کے لیے فیصلہ کن اعلان، 4 مہینے کی مہلت دے دی گئی، جیسے کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے عرض کیا گیا۔ پھر آیات 7 تا 24، سن 8 ہجری میں مکے والوں کے خلاف اقدام کے لیے مسلمانوں کی ذہن سازی۔ یہ دوسرا اور تیسرا رکوع سورہ توبہ کا، جس کا نزول فتح مکہ سے پہلے ہوا 8 ہجری میں، اور صحابہ کرام کو تیار کرایا جا رہا ہے مکے والوں کے خلاف اقدام کے لیے، جن میں اپنے رشتہ دار بھی ان کے موجود تھے۔ پھر آیات 25 تا 37، سن 9 ہجری میں مشرکین عرب اور اہل کتاب کے لیے رسوا کن احکامات۔ یہ چوتھا اور 5واں رکوع ہے سورہ توبہ کا، اور مشرکین عرب کے لیے بھی حتمی 2 ٹوک بات آ گئی ہے، اور اہل کتاب کے لیے بھی حکم آ گیا کہ اگر یہ جزیہ دینے پر آمادہ نہ ہو تو ان کے خلاف جنگ کی جائے گی۔ اس کے بعد آیات 38 تا 129، یہ 11 رکوع ہیں۔ رکوع نمبر 6 سے سلسلہ شروع ہوتا ہے رکوع نمبر 16 تک۔ یہاں تفصیلی تبصرہ لکھا ہے آگے، غزوہ تبوک کے حالات پر بھرپور تبصرہ اور منافقین کے لیے رسوا کن احکامات۔ 11 رکوعوں میں بڑی تفصیل سے غزوہ تبوک کا بیان آیا ہے، اور منافقین کے لیے رسوا کن احکامات بھی اللہ تعالیٰ نے، اور سزائیں بھی اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر بیان فرمائی ہیں۔ ناظرین کرام، الحمدللہ سورہ توبہ کے مضامین کا تجزیہ تو ہمارے سامنے آ گیا، اب آیات کا تجزیہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں، جس کا مقصد ہوتا ہے کہ پورے پارے کے مضامین ہمارے سامنے آ جائیں۔ سورہ توبہ کی وہ آیات جو 10ویں پارے میں شامل ہیں، اب آئیے ان کا تجزیہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ سب سے پہلے آیات 1 تا 6، مشرکین عرب کے لیے فیصلہ کن اعلان، 4 مہینے کی مہلت دی گئی۔ جن سے معاہدہ نہیں یا جو معاہدہ توڑ چکے، 4 مہینے کی مہلت ہے۔ ہاں، جن سے معاہدہ ہے، مدت مقرر ہے، خلاف ورزی انہوں نے نہیں کی، ان کے ساتھ معاہدہ پورا کیا جائے گا۔ باقی 4 مہینے کی مہلت حق قبول نہیں کرتے تو گردنیں ان کی اڑا دینے کا حکم دیا گیا۔ یہ بڑی سخت سزا ہے جو ایسی قوم کے لیے ہوتی کہ جس کے درمیان پیغمبر کو بھیج دیا جائے اور پیغمبر کی بات کو رد کر دیں تو بالآخر اللہ کی طرف سے عذاب استیصال، مٹا دینے والا عذاب آتا ہے۔ البتہ عظیم اکثریت نے قبول کر لیا تو کوئی ایسا بڑا میسیکر نہ ہوا کہ ان کو بڑے پیمانے پر قتل کرنے کی ضرورت پیش آئی ہو۔ پھر آیات 7 تا 15، حق و باطل میں صلح نہیں ہو سکتی، گڈمنٹ بھی نہیں ہو سکتا، حق و باطل کا معاملہ، صلح بھی نہیں ہو سکتی۔ یہ ایمان والوں کو ابھارا جا رہا ہے مشرکین کے خلاف اقدام کے لیے۔ فتح مکہ سے پہلے ان آیات کا نزول ہوا۔ پھر آیت نمبر 16، جنت خون جگر دے کر ہی ملے گی۔ قرآن کہتا ہے تم نے سمجھ لیا ایسی تمہیں جنت مل جائے گی، ابھی صبر کے مراحل بھی آنے ہیں، اللہ طے کر دے گا کون حق کے ساتھ ہے کون باطل کے ساتھ ہے، کس کی دوستی واقعتاً اللہ اور اس کے رسول کے لیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ تو فیصلہ ہونا ہے، اس سے گزر کر ہی تمہیں جنت عطا ہوگی۔ پھر آیات 17 تا 22، محدود مذہبی تصور کی زوردار نفی۔ چند نیکیاں کر کے مشرکین سمجھ رہے تھے کہ ہم بڑے اچھے ہیں، حاجیوں کی خدمت کرتے تھے، کھلاتے تھے، پلاتے تھے، بتایا جا رہا ہے اللہ کے گھر میں تم نے 360 بتوں کی گندگی لا کر رکھی ہوئی ہے، اور یہ تم نے اللہ کے خلاف بغاوت مچا رکھی ہے، اور اپنی دانش میں چند نیکیاں کر کے تم سمجھ رہے ہو کہ تم اللہ کے ہاں کامیاب ہو جاؤ گے۔ آج بھی ہمارے معاشرے میں حرام کے بڑے بڑے دروازے کھلے ہوئے ہیں، بڑے بڑے گناہ کیے جا رہے ہیں، اور 2-4 نیکیوں کا سہارا لے کر کوئی سمجھ بیٹھے کہ بھائی میں یتیموں کی کفالت بھی تو کر رہا ہوں، سود خوری بھی کر رہا ہے، حرام خوری بھی کر رہا ہے، اور کہہ رہا ہے بھائی یتیموں کی کفالت بھی تو کر رہا ہوں۔ یہ ہے محدود مذہبی تصور، اس کی نفی کی ہے ہمارے دین نے۔ پھر آیت نمبر 23، دوستی کی بنیاد صرف اور صرف ایمان پر رکھو۔ اسی کے تسلسل میں اگلی آیت نمبر 24، دنیاوی محبتوں کو دینی محبتوں پر ترجیح دینے والے فاسق ہیں۔ 8 محبتیں ایک طرف، 3 محبتیں ایک طرف۔ اس آیت پر بعد میں بات کریں گے۔ اصولی بات یہ ہے کہ ٹاپ پر رہے اللہ کی اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کی محبت۔ پھر آیات 25 تا 27، فیصلہ کن شے اسباب نہیں، اللہ کی مدد ہے۔ اللہ فرشتوں کو بھی بھیجتا ہے ایمان والوں کی مدد کے لیے، مگر فیصلہ کن شے اللہ کا حکم، اللہ کی نصرت، اللہ کی تائید ہوا کرتی ہے۔
اس کے بعد آیت نمبر 28 مشرکین کے مسجد حرام میں داخلے پر پابندی 9 ہجری میں یہ آیات آئیں اور ان کے لیے پابندی لگا دی گئی. آئندہ سال یعنی کہ اب یہ اگلے سال سے مشرکین حج نہیں کریں گے. اللہ کے گھر کو پاک اور صاف کر دینے کا اعلان ہو گیا. آیت نمبر 29 اسلامی ریاست میں غیر مسلموں کی حیثیت. غیر مسلم اسلامی ریاست میں رہ سکتے ہیں، البتہ جزیہ جو کہ ٹیکس کی شکل ہے ان کو ادا کرنا ہوگا تاکہ اسلامی ریاست ان کی جان، مال، عزت، آبرو، گھر، عقیدے اور ان کی مذہبی عبادت گاہوں کی حفاظت کرے اور ان کی کفالت بھی کرے. پھر آیات 30 تا 31 یہودیوں اور عیسائیوں کا شرک. معاذ اللہ، یہود نے عزیر علیہ السلام کو، نصارہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا. استغفر اللہ. آیت نمبر 32 اہل کتاب سازشوں کے ذریعے اسلام کا راستہ روکنا چاہتے ہیں، ان کی سازشوں کا ذکر ہے. پھر آیت نمبر 33 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد غلبہ دین تھا تاکہ اللہ کا دین سرزمین عرب ہی نہیں کل زوئے ارضی پر غالب ہو جائے. یہ مشن تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. اس آیت پر بعد میں بھی بات کریں گے انشاءاللہ. پھر آیات 34 تا 35 علماء اور صوفیہ کی اکثریت لوگوں کا مال ناحق کھاتی ہے. مذہب کے نام پر لوٹنے والے علماء سو، برے علماء اور برے صوفیہ کا ذکر ہے کہ لوگوں کا مال ہڑپ کرتے ہیں. پھر آیت نمبر 36 سال میں 12 مہینے اللہ کے طے کردہ ہیں. سال 12 مہینے کا یہ اللہ کے ہاں سے طے شدہ ہے. مشرکین اس کے اندر کچھ گڑبڑ کرتے تھے، بعد میں اس کا ذکر ہوگا انشاءاللہ. آیت نمبر 37 نسی کا قاعدہ حرام ہے. یہی ہے کہ وہ حرمت والے مہینوں کو آگے پیچھے اپنی مرضی سے، اپنی سہولت سے کر دیا کرتے تھے. اس کو نسی کہا جاتا ہے. بتایا گیا یہ حرمت والے مہینوں کو آگے پیچھے کرنا حرام. پھر آیات 38 تا 41 اللہ کی راہ میں نکلنے سے جی نہ چراؤ. اب غزوہ تبوک کے تعلق سے 6 رکوع سے آیات شروع ہو رہی ہیں سورہ توبہ کی، اور بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کی راہ میں نکلنا تو پڑے گا. اور غزوہ تبوک سن 9 ہجری میں وہ موقع ہے جب نفیر عام کا معاملہ ہوا، ہر ایک کا نکلنا لازم قرار دیا گیا. بتایا جا رہا ہے کہ جی نہ چھڑاؤ. آیت نمبر 42 منافقانہ طرز عمل، جان چھڑاتے ہیں، جھوٹے بہانے بناتے ہیں، قتال میں جانے سے فرار اختیار کرتے ہیں. آیات 43 تا 48 اللہ کی راہ میں مال و جان لگانے والے ہی مؤمن ہیں. جو جان بھی لگا رہے ہیں، مال بھی لگا رہے ہیں، یہی صاحب ایمان ہیں. گویا جو جی چورا رہے ہیں ان کا ایمان مشکوک ہے بلکہ ہے ہی نہیں. پھر آیات 49 تا 50 قتال سے فرار کے لیے تقوی کے پردے میں لپٹا ہوا بہانہ. ایک منافق نے آ کر کہا کہ صاحب وہ روم کے خلاف جا کر رومیوں کے خلاف جنگ کرنی ہے، وہاں کی عورتیں بڑی حسن والی ہوتی ہیں، میں تو بہہ جاؤں گا. اللہ اکبر کبیرہ. کیسے کیسے پردے اختیار کر لیے جاتے ہیں جھوٹے بہانے کے لیے. اس کے بعد آیات 51 تا 52 رائے حق میں مصروف عمل اہل ایمان کے لیے فائدہ ہی فائدہ. اگر شہید ہو گئے تو حیات جاویدہ مل جائے گی، اور غازی بن کر لوٹیں گے تب بھی مال غنیمت بھی ملے گا اور مال بھی ملے گا، اللہ کی جو ہے وہ رضا بھی ملے گی. مومن کے لیے نتھنگ ٹو لوز والی بات. اس کے بعد آیات 53 تا 57 منافقین کا انفاق قبول نہ کیا جائے. یہ اب سزائیں بیان ہوئی ہیں اس مقام پر منافقین کے لیے، اب ان کا کوئی انفاق قبول نہیں ہوگا. آیات 58 تا 59 منافقین کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر عدل نہ کرنے کا بہتان. معاذ اللہ، بد کلامی کرتے، بہتان لگاتے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر. آیت نمبر 60 زکوٰۃ کے 8 مصارف کا بیان. زکوٰۃ کہاں کہاں خرچ ہوگی اس کی 8 مدات یا کیٹیگریز خود قرآن نے ڈیفائن کی ہیں. پھر آیات 61 تا 66 منافقین کی گستاخیاں. کہتے تھے ہاں جی ہم تو جھوٹے بہانے بناتے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہماری باتوں کو مان بھی لیتے ہیں، ان کو تو کچھ سمجھ نہیں آتا. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، گستاخی کرتے ہیں. پھر آیات 67 تا 68 منافقین مرد اور عورتیں نیکی سے روکتے اور برائی پھیلاتے ہیں. یہ ہے منافق، نیکی سے روکتے اور برائیوں کو پھیلاتے ہیں. پھر آیات 69 تا 70 تاریخ سے عبرت. بتایا جا رہا ہے کہ پچھلوں کو دیکھو جنہوں نے فرار اختیار کیا پیغمبر کی اطاعت سے، وہ بھی اللہ کے عذاب میں مبتلا ہوئے. اے منافقو، تم نے بھی حرکت کی، تم بھی اللہ کی پکڑ کا شکار ہوگے. اب آیات 71 تا 72 مؤمن مرد اور خواتین نیکی پھیلاتے اور برائی سے روکتے ہیں. یہ ایمان والوں کا طرز عمل، نیکی کو پھیلانا اور بدی کو مٹانا. پھر آیات 73 تا 74 منافقین اور کفار کے خلاف جہاد کا حکم. ان کی سازشوں کا رد کیا جائے، ان کے خلاف جہاد کیا جائے اور ان کی سازشوں کو ناکام کیا جائے. پھر آیات 75 تا 77 اللہ سے وعدہ خلافی کی سزا منافقت. ان آیات پر ہم بعد میں بات کریں گے. جھوٹے وعدے کرنے والے لوگ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے تقاضوں سے فرار اختیار کرنے والوں پر نفاق تھوپ دیا جاتا ہے. پھر آیات 78 تا 80 منافقین کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائے استغفار قبول نہ ہوگی. یہاں تک فرمایا کہ 70 مرتبہ بھی اے نبی علیہ السلام آپ ان کے لیے بخشش مانگیں گے
گے اللہ ہرگز ان کی بخشش نہیں فرمائے گا۔ یہ اور سزائیں ہیں جو منافقین کے لیے بیان ہو رہی ہیں۔ پھر آیات 81 تا 82، جہنم کی آگ دنیا کی گرمی سے بہت زیادہ شدید ہے۔ منافق کہنے لگے سینکڑوں میل کا سفر ہے، گرمی بہت ہے۔ قرآن کہتا ہے جہنم کی گرمی زیادہ شدید ہے، کاش کہ ان کو سمجھ آتی۔ آیات 83 تا 84، منافقین کی محرومیاں۔ نبی پاک علیہ السلام کو فرما دیا گیا ان کا جنازہ بھی آئندہ نہ پڑھائیے گا کسی منافق کا، اور ان کا انفاق قبول نہ کیا جائے، یہ بھی بات پہلے آ چکی۔ آئندہ قتال کے کسی میدان میں ان کو شرکت کی اجازت نہیں دیجیے گا۔ آیت نمبر 85، منافقین کے لیے ان کا مال اور اولاد باعث اذیت ہوں گے۔ کبھی تو عبداللہ بن ابی کا بیٹا وہ صحابی بن گئے، عبداللہ بھی ان کا نام ہے، اور وہ ایمان لے آتے ہیں اور اس کی ذلت ہو جاتی ہے، تو ان کی اولاد اور ان کے مال کے ذریعے ان کو اذیت دی جائے گی، قرآن کہہ رہا ہے۔ پھر آیات 86 تا 87، منافقانہ طرز عمل کا بیان، یعنی قتال سے فرار اختیار کرنا۔ پھر آیات 88 تا 89، مؤمنانہ طرز عمل، مال اور جان سے جہاد کرنا، سب کچھ اللہ کی راہ میں لگا دینا۔ پھر آیات 89 تا 96، غزوہ تبوک میں شرکت نہ کرنے والے 4 گروہ اور ان کی مختلف کیفیات کا بیان۔ کچھ معذورین تھے، نہیں جا سکے، کچھ جانا چاہتے تھے، اخراجات پورے نہیں تھے، رسول اللہ علیہ السلام نے واپس کر دیا، روتے ہوئے چلے گئے، اور کچھ منافقین تھے جو جھوٹے بہانے بناتے تھے اور جھوٹے بہانے بنا کر رخصت چاہتے تھے۔ یہ تذکرہ آیا ہے۔ اور بالکل آخر میں 10ویں پارے کے آخر میں آیات 97 تا 99، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے 2 کردار۔ کچھ وہ ہیں جو اللہ کی راہ میں سب کچھ لٹا دینا اور خرچ کر دینا اس کو جو ہے وہ سعادت سمجھتے ہیں، اور کچھ کا معاملہ ہے منافقانہ طرز عمل، وہ اس کو بوجھ سمجھتے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ ناظرین کرام، ایک وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ منتخب آیات کا مطالعہ آپ کے سامنے سورہ توبہ کے تعلق سے پیش کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، تعلیمات قرآن سیریز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم 10ویں پارے کے تعلق سے گفتگو کر رہے ہیں، اور وقفے سے پہلے سورہ توبہ کے مضامین کا تجزیہ اور سورہ توبہ کی وہ آیات جو 10ویں پارے میں شامل ہیں ان کا تجزیہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ اب چلتے ہیں سورہ توبہ کی چند منتخب آیات کے مطالعے کی طرف۔ سب سے پہلے سورہ توبہ کی آیت نمبر 5، حکم قتال اور متوازن تعلیم۔ بڑا پیارا مقام ہے، ایک طرف قتال کی بات اور ایک طرف راستہ چھوڑ دینا اور درگزر کرنے کی بات بھی کی جا رہی ہے۔ ارشاد ہوا فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ ترجمہ، جب حرمت کے مہینے گزر جائیں تو مشرکوں کو جہاں پاؤ قتل کر دو اور انہیں پکڑو اور گھیر لو، اور ہر گھات کی جگہ ان کی تاک میں بیٹھے رہو۔ پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز پڑھنے اور زکوٰۃ دینے لگیں تو ان کی راہ چھوڑ دو، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ آیت نمبر 5 کا ترجمہ ہے۔ اور 4 مہینے وہ حرمت والے مہینے اس لیے قرار پاتے کہ 4 مہینے کی ان کو گنجائش دی گئی، مہلت دی گئی، اس کے بعد ان کی گردنیں اڑانے کا حکم دیا گیا۔ بہت بھاری بات ہے نا، گردنیں اڑا دینا۔ یہ وہ لوگ ہیں 21 سال تک جن کو معافی تلافی دی گئی، 21 سال تک ان کو پیغام پہنچایا گیا، لیکن پھر بھی اڑے ہوئے ہیں، تو اب ان کے تعلق سے یہ بھاری حکم آیا۔ البتہ ابھی بھی ایمان لے آئیں، توبہ کا مطلب ایمان لانا، نماز قائم کرے، زکوٰۃ دیں، یہ ظاہری علامات اسلام پر عمل کرنے کی، فرمایا کہ ان کے راستے کو چھوڑ دو۔ اور ایک اور مقام پر قرآن کہتا ہے یہ تمہارے برابر کے بھائی بن جائیں گے۔ گویا اب بھی آپشن ہے، قبول کر لو، برابر کے بھائی بن جاؤ، تمہارے حقوق اور مسلمانوں کے حقوق برابر ہو جائیں گے، کیونکہ تم بھی ایمان لا کر مسلمان ہو جاؤ گے۔ اس کے بعد آیت نمبر 19 سے سورہ توبہ کی جس کا انتخاب کیا گیا، نیکی کا وسیع تصور۔ ارشاد ہوا اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ لا یستوون عند اللہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ ترجمہ، کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ کو آباد کرنا اس شخص کے اعمال جیسا خیال کیا ہے جو اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے؟ یہ لوگ اللہ کے نزدیک برابر نہیں ہیں اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ ناظرین کرام، یہ آیت نمبر 19 سے سورہ توبہ کی۔ مشرکین حاجیوں کو کھلاتے پلاتے تھے، لیکن
خانہ کعبہ کے ساتھ 360 بت انہوں نے رکھے ہوئے تھے اور اللہ کے ساتھ شرک کر رہے تھے اور اللہ کے خلاف بغاوت کیے بیٹھے تھے اور اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے تھے، تو ان کو بتایا جا رہا ہے کہ تم یہ چند نیکی کر کے سمجھتے ہو کہ تم نے دین کے تقاضے پورے کر لیے، تم نے اللہ کی اطاعت کا حق ادا کر دیا؟ قطعاً نہیں۔ وہ جو ایمان لایا بیٹھا ہے، اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے، خود بھی اللہ کی بندگی کرتا ہے، اللہ کی بندگی کی دعوت دیتا ہے، اللہ کی بندگی کے نظام کے نفاذ کے لیے محنت کر رہا ہے، وہ اور تمہاری چند نیکیاں یہ برابر نہیں ہو سکتی۔ محدود تصور نیکی اس کی نفی اس مقام پر کی گئی ہے۔ اس کے بعد ایک ہلا دینے والا مقام قرآن حکیم کا سورہ توبہ کی آیت نمبر 24، 8 محبت ایک طرف اور 3 محبت ایک طرف۔ ارشاد ہوا محبتوں میں ترجیحات کے حوالے سے، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ ترجمہ، کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے باپ اور بیٹے اور بھائی اور بیویاں اور رشتہ دار اور مال جو تم کماتے ہو اور تجارت جس کے نقصان سے تم ڈرتے ہو اور مکانات جن کو تم پسند کرتے ہو اللہ اور اس کے رسول سے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ عزیز ہیں، تو پھر انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم یعنی عذاب بھیج دے، اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ 5 رشتوں کی محبتیں ہیں اور 3 مال، کاروبار اور مکانات، یہ 8 محبت ایک طرف، اس کو ایک پلڑے میں رکھ لیجئے، اور اللہ اور رسول اور اللہ کے راہ میں جہاد کی محبت دوسرے پلڑے میں۔ کون سا بھاری ہے آپ کو مجھے بھی چیک کرنا ہے۔ اگر یہ دنیاوی رشتے اور مال و اسباب کی محبت والا پلڑا بھاری ہے تو جاؤ انتظار کرو، موت آ جائے یا عذاب کا فیصلہ آ جائے، پھر ایسے فاسقوں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا۔ اللہ اکبر۔ ہم بھی اس ترازو کو اپنے باطن میں قائم کر کے دیکھیں کون سا پلڑا بھاری، اور یاد رہے اللہ کی محبت کسی کے ماتھے پہ نہیں لکھی ہوگی، رسول اللہ علیہ السلام کی محبت کا سرٹیفکیٹ کوئی گلے میں نہیں لٹکا ہوگا، یہ جہاد کا عمل، اللہ کا بندہ بننے کے لیے محنت یعنی جہاد، اللہ کے دین کی دعوت پیش کرنے کے لیے محنت یعنی جہاد، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے محنت یعنی جہاد، یہ مستقل عمل بتائے گا کہ یہ اللہ اور رسول علیہ السلام سے محبت کرنے والا اور ان کی ماننے والا ہے۔ اس کے بعد اگلی آیت ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 33، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انقلابی مشن غلبہ دین۔ ارشاد ہوا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ ترجمہ، وہی ہے اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت اور دین حق دے کر تاکہ وہ اس دین کو کل نظام زندگی پر غالب کر دے، خواہ مشرکوں کو کتنا ہی ناگوار گزرے۔ ہدایت سے مراد قرآن حکیم ہے اور دین حق سے مراد دین اسلام ہے۔ اللہ رب العالمین نے دین نبی مکرم علیہ السلام کو عطا فرمایا، کیوں؟ تاکہ آپ اس کو کل نظام زندگی سسٹم آف لائف پر غالب فرما دیں۔ اسی سے دین کا وسیع تصور بھی واضح ہوتا ہے اور رسول پاک علیہ السلام کا انقلابی مشن بھی ہمارے سامنے کلیئر ہو کر آتا ہے۔ پروگرام کے آخر میں ہمیشہ کی طرح فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پیش خدمت ہے۔ جس نے علم کو غیر اللہ کے لیے سیکھا یا وہ اس علم کے ذریعے اللہ کی رضا کی بجائے کچھ اور حاصل کرنا چاہتا ہے تو ایسا شخص اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ جامع ترمذی کی روایت ہے، اللہ ہمیں جہنم سے بچائے اور علم نافع عطا فرمائے اور اخلاص عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، اسی کے ساتھ اجازت چاہیں گے اور اگلے پروگرام انشاءاللہ آپ سے ملاقات کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔